تو یہی آپ کریں کہ سب سے پہلے آپ سوڈو کوڈ لکھیں, پھر اس کو لائن بائی لائن اس کو ایکچوئل کوڈ میں کنورٹ کرتے جائیں. مینی سافٹ ویئر ڈیولپرز فائنڈ دیٹ پروسیس ٹو بی ویری پروڈکٹیو, یعنی وہ بڑی تیزی سے ایکوریٹ اینڈ کریکٹ پروگرامز لکھ سکتے ہیں اگر وہ یہ پروسیس فالو کریں, یعنی سوڈو کوڈ لکھیں پھر اس میں ایکچوئل کوڈ کی کنورژن آہستہ آہستہ کرتے جائیں. تو جناب یہ بات ہوئی سوڈو کوڈ کی کہ سوڈو کوڈ کو ایکچوئل کوڈ میں کنورٹ کرنا خاصا آسان ہے, اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے یہ گرافکس ڈرا کرنی ہے اس میں ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے. اگر آپ نے سوڈو کوڈ سے لکھنا ہے, ایون ٹائپ بھی کرنا ہے, تو زیادہ جلدی سے آپ کر پاتے ہیں. لیکن سوڈو کوڈ میں ایک مسئلہ بھی ہے, وہ یہ کہ سوڈو کوڈ لکھنے کے کچھ اسٹینڈرڈ رولز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بعض کنونشنز ہیں جو ہم لوگ فالو کرتے ہیں, لیکن جس طرح خاصے اسٹرکٹ سے رول ہے نا فلو چارٹس کے لیے, ویسے رول سوڈو کوڈ کے لیے نہیں ہے. تو اگر آپ 10 آدمیوں سے کہیں کہ جناب یہ چھوٹی سی پرابلم ہے, اس کا سوڈو کوڈ لکھیں, تو آپ کو 10 مختلف طرح کی ریزلٹس ملیں گے. لیکن اگر آپ 10 مختلف لوگوں سے کہیں کہ جناب یہ چھوٹی سی پرابلم ہے, اس کا فلو چارٹ بنائیں, تو ان میں سے 2 4 5 کے فلو چارٹ جو ہوں گے آپس میں خاصے ملتے جلتے ہوں گے. تو سوڈو کوڈ میں یہ اسٹینڈرڈ رولز نہیں ہے. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ اپنے کچھ اسٹینڈرڈ رولز بنا لیں اینڈ ٹرائی ٹو آلویز فالو دیٹ, کہ میں ہمیشہ سوڈو کوڈ اس انداز سے لکھوں گا. یعنی میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی کہ بی کنسسٹنٹ. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی آرگنائزیشن جو ہیں وہ کچھ اپنے اسٹینڈرڈ بنا لیتی ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن میں جتنا بھی سوڈو کوڈ لکھا جائے گا وہ اس طرح لکھا جائے گا. تو اگر آپ کو کسی ایسی آرگنائزیشن میں موقع ملے کام کرنے کا, تو یو ول سی کہ اٹ میکس لائف مچ ایزیئر. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے سوڈو کوڈ لکھا ہے, آپ کا ساتھ والا اس کو بڑی آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, اینڈ وائس ورسا, کہ اگر اس نے کوئی سوڈو کوڈ لکھا ہے تو آپ اسے آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, بیکاز بوتھ آر فالوئنگ دا سیم اسٹائل, بوتھ آر فالوئنگ دا سیم اسٹینڈرڈ رولس. تو جناب ہم نے سارٹنگ کی بات کر لی, خاصی سارٹنگ کی بات کر لی. آپ کی جو اسائنمنٹ ہے یعنی اسائنمنٹ نمبر 6, اس کا تعلق بھی سارٹنگ سے ہے. آپ نے آج جو ہمارے ساتھ ڈسکشن کی وہ تو صرف تھی ببل سارٹ کے بارے میں, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ تھوڑی سی ویب پہ سرچ کریں, کچھ 1 2 کتابیں دیکھیں اور دیکھیں کہ ببل سارٹ کے علاوہ بھی کچھ سارٹ کرنے کی ٹیکنیکس ہیں یا نہیں ہیں. انسرشن سارٹ ہے فار ایگزامپل, کوئک سارٹ ایک سارٹ کرنے کی ٹیکنیک ہے. سو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ سم ادر سارٹنگ ٹیکنیک, اور پھر اس کا آپ سوڈو کوڈ لکھیں اور اس کا فلو چارٹ بنائیں. یعنی یہی جو ہم نے 8 آبجیکٹس کی پرابلم سالو کی ہے, اسائنمنٹ نمبر 6 میں آپ یہی کریں, لیکن ببل سارٹ نہیں یوز کرنی, آپ نے کوئی اور سارٹ یوز کرنی ہے. تو صرف اس کا فلو چارٹ بنائیں, صرف اس کا سوڈو کوڈ لکھیں, ایکچوئل کوڈ نہ لکھیں. تو اسائنمنٹ نمبر 6 دس از واٹ اٹ کنسسٹ آف, کہ sort those 8 objects using anything but bubble sort. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے دوستوں سے بات کر کے یا خود ہی سوچ کے کوئی اسکیم بنا سکتے ہیں, یا پھر آپ ویب پہ سرچ کر لیں, دیٹس فائن. تو دیٹ ول بی یور اسائنمنٹ نمبر 6. آپ اپنا اسکیڈول دیکھ لیں, اپنا کورس کا سلیبس دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اسائنمنٹ کب اور کس طرح سبمٹ کرانی ہے. تو جناب with this we reach the end. We reach the end of all the things that we wanted to cover today. لیکن before we leave you, what I want to do is I want to summarize what we talked about today. کیونکہ آج کی جو ہم نے ڈسکشن کی اور پچھلے لیکچر میں جو ہم نے ڈسکشن کی, that's quite important. Throughout the duration of your degree, اور اس کے بعد اگر آپ پروفیشنل لائف میں بھی جاتے ہیں, یو ول بی رائٹنگ الگوریتھمس. دس از سم تھنگ دیٹ یو ول بی ڈوئنگ کوائٹ اے لاٹ. تو آج جو ہم نے ان کے بارے میں ڈسکشن کی, ہم نے بات تو شروع کی تھی بلڈنگ بلاکس سے, کہ یہ الگوریتھم جو بنتے ہیں, جس طرح مکان بنانے کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ الگوریتھم بنانے کے لیے اینٹیں کیا ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ اس کے بلڈنگ بلاکس 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ان اے پریسائز سیکوینس. دوسرا ہم نے کہا تھا کنڈیشنلز, جہاں پہ آپ کوئی کنڈیشن دیکھتے ہیں, اگر وہ ٹرو ہو تو ادھر چلے جاتے ہیں, اگر فالس ہو تو ادھر چلے جاتے ہیں. اور آخری چیز تھی لوپس کی. ہم نے آج خاص طور پہ وائل لوپ کی بات کی, یعنی کہ کیپ آن ڈوئنگ دس وائل دس کنڈیشن از ٹرو. یہ تو ایک ہے ٹائپ لوپس کی, اس کے علاوہ اور بھی کئی ٹائپس ہیں. انٹل لوپ بھی ہیں,
اور اس کے علاوہ ایک دو اور بھی ہیں جس کا ہم بعد میں تذکرہ کریں گے، خاص طور پہ جب ہم جاوا اسکرپٹ میں پروگرامنگ کرتے ہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے ان لوپنگ اسٹرکچرز کے بارے میں ہم آپ سے تذکرہ کریں گے. تو پہلی بات تو ہم نے یہ کی کہ بلڈنگ بلاکس کو دیکھا، 3 طرح کے بلڈنگ بلاکس کو دیکھا. دوسری چیز ہم نے یہ کی کہ 2 پرٹیکولر پرابلمس کے لیے یعنی ڈیسیمل ٹو بائنری کنورژن اور شارٹنگ کے لیے ہم نے 3 طرح الگوریتھمس کو لکھا. ایک ہی الگوریتھم کو 3 طرح لکھا. سب سے پہلے سوڈو کوڈ کی فارم میں، اس کے بعد فلو چارٹ کی فارم میں، اور آخر میں ایکچوئل کوڈ کی فارم میں. جیسے میں نے کہا کہ عموماً ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر آخری چیز جو آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ ایکچوئل کوڈ ہی لکھنا ہوتا ہے، لیکن وی یوز سوڈو کوڈ یا فلو چارٹس ٹو میک دیٹ پروسیس ایزی. یعنی جو ایک پرابلم کی ڈسکرپشن ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اسٹریٹجی سوچی ہے، پہلے ہم اس کو سوڈو کوڈ یا فلو چارٹ کی فارم میں لکھتے ہیں، پھر جا کے ایکچوئل کوڈ لکھتے ہیں. اس طرح پرابلمس کم ہوتی ہیں، اس طرح ایررز کم آتے ہیں. آخری چیز جو آج ہم نے کی وہ تھی پروز اینڈ کونس کے بارے میں کہ what is good about pseudocode, what is not so good about pseudocode, what is good about flowcharts, what is not so good about flowcharts. نیکسٹ ٹائم بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے. نیکسٹ ٹائم ہم نے پروگرامنگ لینگویجز کی بات کرنی ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پروگرامنگ لینگویجز کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ میں. ہم دیکھیں گے کہ ہائی لیول لینگویجز کیا ہوتی ہیں، لو لیول لینگویجز کیا ہوتی ہیں. ہم دیکھیں گے انٹرپریٹڈ لینگویجز کیا ہوتی ہیں، کمپائلڈ لینگویجز کون سی ہوتی ہیں. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے. تھوڑی سی انٹروڈکشن اس سے لیں گے اور تھوڑی سی ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی بات بھی کریں گے. تو نیکسٹ ٹائم پروگرامنگ لینگویجز. سو انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.